بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ آج ہماری تلاوت کا آغاز 26ویں پارے سے سورہ احقاف۔ اللہ کا کلام عزیز حکیم ذات کی طرف سے ہے۔ کائنات کا یہ نظام بنایا ہے، اور یوں ہی نہیں بنایا بلکہ سچائی کے حق کے ساتھ اور ایک وقت مقرر کے لیے۔ جنہیں یہ پکارتے ہیں جو نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، اللہ کا کلام سنتے ہیں تو کہتے ہیں یہ سحر ہے، یہ بنایا ہوا ہے۔ فرما لے آؤ کوئی جیسا کلام۔ پھر فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ دو قسم کی اولاد ہوتی ہے، ایک اولاد والدین کی فرما بردار ہوتی ہے، اس کی دعا یہ ہوتی ہے اللہ اپنا شکر گزار بندہ بنا، اے اللہ اپنی نعمتوں میں اپنی فرما برداری عطا فرما، اے اللہ میری اولاد کو بھی اپنا فرما بردار بنا۔ دوسری نافرمان اولاد ہوتی ہے، اللہ کی طرف باپ بلائے تو ناشکری کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں اور اتراتے ہیں، اور کہتے ہیں مرنے کے بعد کیا زندگی ہوگی، ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گے پھر کیسے زندہ ہوں گے، اب تک تو ہمارے سامنے کوئی مردہ زندہ نہیں ہوا۔ پھر قوم عاد کا تذکرہ ہے، کس طریقے سے اس قوم کی نافرمانی پر اللہ کی پکڑ آئی، سخت گرمی، شدت ہی گرمی کی وجہ سے بادل آسمان پہ دیکھے سارے اکٹھے ہو گئے، اس بادل کے نیچے تند و تیز ہوائیں آئیں، اور ان ہواؤں نے ہواؤں میں ان کو اوپر آسمانوں پہ یوں اٹھایا جیسے کیڑے مکوڑے ہوتے تھے۔ وہ لمبے قد والے، دراز قد والے اور صحت مند تھے۔ جب زمین پہ پٹخا تو ایسا لگا جیسے کھجور کے تنے زمین سے نکال کر باہر پھینک دی۔ مکہ والوں سے کہا، مشرکوں سے کہا، تم اس قوم سے زیادہ طاقتور نہیں ہو، تم اس قوم سے زیادہ طاقتور نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ جب پکڑنے پہ آتا ہے تو اسی کی مخلوق اللہ کی فوج بن جاتی ہے، اور اسی کی فوج پکڑ کا باعث بن جاتی ہے۔ زمین پہ تمہیں ٹھکانہ دیا ہے، دیکھنا چاہتے ہیں تم فرما برداری کتنا پھر جنات کا تذکرہ ہے، اللہ کے نبی ایک وادی میں فجر کی نماز پڑھ رہے، جنات کا وہاں گزر ہوا، اپنی جنات کی جماعتوں کو اکٹھا کیا۔ دیکھو کیسا کلام ہے، یہ تو وہی کلام ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا تھا، اور اللہ کی دعوت دینے لگے۔ وہ جنات ایمان لے آئے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ کی قدرت کا تذکرہ ہے، سورہ محمد ہے، اور اس سورت کا نام سورہ قتال بھی ہے۔ جب دنیا کے اندر حق اور باطل رہے گا تو جہاد بھی رہے گا، جب باطل رہے گا حق بھی رہے گا تو آپس میں قتال بھی رہے گا۔ اور اس قتال کے متعلق فرمایا کفر تم سے ٹکرائے تو پھر ان کی گردنیں اڑا دو، اور پھر انہیں قید کر لو، قید کرنے کے بعد آزادی تمہاری مرضی ہے، یوں ہی احسان کر کے آزاد کر دو، اپنے قیدیوں کے بدلے میں آزاد کرواؤ، یا فدیہ دے کر انہیں آزاد کر دو۔ ایمان والو تم اللہ کی دین کی مدد کرو گے، اللہ تمہاری مدد اور نصرت کریں گے۔ اللہ کے دین کی مدد کرو گے، تم اللہ کے حکموں کا خیال رکھو گے، اللہ تمہارا خیال رکھے گا، تم اللہ کے حکموں کی رعایت رکھو گے، اللہ تمہاری رعایت رکھے گا۔ لیکن اگر تم اللہ کے حکموں کو نظر انداز کرو گے، اللہ کے دین کو بھول بیٹھو گے، پھر تم اللہ کی نظروں میں تم بھی اللہ کی رحمت سے بھلا دی جاؤ گے۔ فرمایا تمہارا تو مولا ہے، کفار کا کوئی مولا نہیں ہے، تمہارا تو مولا ہے، تم پہچانو اس مولا کو جو تمہارا حاجت روا اور مشکل کشا ہے۔ پھر جنت کا تذکرہ ہے، جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہے، نہریں ہوں گی دودھ کی، شہد کی، شراب کی، میٹھے پانیوں کی، کس کے لیے ہوں گی؟ متقی پرہیزگار لوگوں کے لیے۔ اور اس کے مقابل جہنمی ہوں گے، ان کے لیے پیپ ہوگی، خون ہوگا، اسی کو پی رہے ہوں گے۔ منافقین کے سامنے جب قرآن کی آیتیں اترتی ہیں، اس میں جہاد کا تذکرہ ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے پاگل ہو گئے، ان پہ بے ہوشی طاری ہوئی ہے۔ اس کی مذمت فرمائی، فرمایا قرآن میں غور و فکر کرو، اس میں بڑا سبق ہے، رہنمائی ہے۔ پھر ایمان والوں سے کہا اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، فرما برداری اختیار کرو، اس کے راستے میں خرچ کرو گے تمہارا ہی فائدہ ہوگا، بخل کرو گے اپنا ہی نقصان کرو گے۔ پھر سورہ فتح کا تذکرہ ہے، اور جس میں ایک فتح مبین، ایک بڑی فتح کی طرف توجہ دلائی گئی۔ ایک موقع آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آئی، اور خواب میں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ بیت اللہ گئے ہیں، اور بیت اللہ کے اندر بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ آپ مدینہ منورہ میں موجود تھے، اپنے ساتھیوں سے ایک بتایا کہ مجھے یہ خواب آئی، سب تیار ہو گئے، یا رسول اللہ عمرہ کرنے کے لیے ہم بھی تیار ہیں۔ 14 سے 1500 کی تعداد آپ لے کے نکلے، اس خیال سے کہ وہاں ہم جا کے عمرہ کر کے پھر واپس آ جائیں گے۔ جب آدھے راستے پر پہنچے حدیبیہ کے مقام پہ، کفار کو پتہ لگا
آپ کے پاس خبر آئی کہ وہ تو لڑنے کے لیے تیار ہے، وہ تو جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بنا کر بھیجا، کہا انہیں بتاؤ ہم لڑنے نہیں آئے، قتال نہیں کرنا چاہتے، ہم تو صرف عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے۔ اطلاع آئی اور غلط اطلاع تھی کہ آپ حضرت عثمان شہید کر دیے گئے، حضرت عثمان شہید کر دیے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سچے جان نثاروں کو اکٹھا کیا اور ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور وہاں بیعت کی، اور بیعت کی کہ جب تک کہ عثمان کا خون کا بدلہ نہیں لیں گے ہم یہاں سے واپس نہیں جائیں گے، عثمان کا بدلہ لے کے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بیعت اتنی پسند آئی، فرمایا سب کے ہاتھ آپ کے ہاتھ پر ہیں، ان سب کے اوپر میرا ہاتھ ہے، سبحان، ان سب کے اوپر میرا ہاتھ، اور ساتھ ساتھ بشارت اور خوشخبری سنا دی، اس بیعت میں جتنے لوگ شریک ہیں میں ان سب سے راضی ہو گیا۔ یہ فتح مبین ہوئی، اور پھر اللہ کی شان یہ ہوا ہی کہ یہ سب کچھ ہوا، اور پھر صلح حدیبیہ پہ بات یہاں تک پہنچی کہ صلح ہو گئی، اور صلح میں یہ بات طے ہوئی کہ اس سال آپ عمرہ نہیں کر سکتے، آپ واپس تشریف لے جائیں۔ بظاہر کچھ شکیں ایسی لگ رہی تھیں جس میں یوں لگ رہا تھا کہ مسلمانوں نے پستی اختیار کی ہے، لیکن اللہ کی طرف سے پیغام آیا، حقیقت میں یہ ایک بہت بڑی فتح کی بنیاد پڑ گئی۔ تعداد مسلمانوں کی 1400 سے 1500 تھی، اور 2 سالوں کے بعد مسلمانوں کو فتح مکہ نصیب ہوا، تعداد 10,000 ہو گئی، تعداد 10,000 ہو گئی، اور ان 2 سالوں میں نہ تلوار چلی اور نہ زبان چلی، صرف کردار اور سیرت اور اخلاق کی طاقت نے ایسا کیا کہ ان کے دل کی دنیا کفار کے بدل کے رکھ دی۔ مسلمانوں کی تعداد 1400 سے 10,000 تک ہو گئی، صرف 2 سالوں۔ جب وہ مدینہ آنے لگے، مدینہ کے ماحول دیکھے، گلیاں محلے دیکھے، ان کے آپس کا پیار دیکھا، ایثار دیکھا، ہمدردی دیکھی، خیرخواہی دیکھی، اخلاق دیکھے، دیانت دیکھے، سچائی دیکھی، صرف 2 سالوں میں تقریباً 9,000 کے قریب لوگ مسلمان ہو گئے۔ اس موسم میں عرض کر رہا ہوں، نہ تلوار چلی، نہ زبان چلی، نہ زبان کی دعوت چلی، نہ تلوار کی طاقت چلی۔ ان 2 سالوں کے اندر مسلمانوں کی تعداد 10,000 تک ہو گئی اور فتح مکہ نصیب ہوا۔ اس کا تذکرہ فرمایا کہ یہ فتح مبین ہے، اس صورت کا تذکرہ ہے، اور ساتھ مسلمانوں کو پیغام دیا کہ اپنے رسول کی ہمیشہ مدد کرو، معاون بنو، مددگار بنو، اور اپنے نبی کی عظمت احترام اپنے دل میں لے کے رکھو۔ منافقین کو جب دیکھا کہ اللہ کے نبی جا رہے ہیں عمرہ کرنے کے لیے تو وہ امید لیے بیٹھے تھے کہ یہ واپس نہیں آئیں گے، مارے جائیں گے۔ ان منافقین کے ان گندی ذہنیت کا تذکرہ فرمایا، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ رب العزت نے ان ایمان والوں کے لیے رضا کا اعلان فرمایا، اور پھر اس کے بعد مسلمانوں کو اللہ نے خیبر کی فتح نصیب فرمائی۔ خیبر کی فتح بھی آپ کے ہاتھ میں آئی۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا آپ مکہ ضرور جائیں گے، چونکہ خواب تھی، یہ تو طے نہ تھا کہ اگلے سال جائیں گے ضرور، اور امن کے ساتھ جائیں گے، سلامتی کے ساتھ جائیں گے۔ آپ کے بعض لوگ سر کے بال صاف کروائیں گے، بعض چھوٹے کروائیں گے، امن اور سلامتی کے ساتھ۔ اللہ نے آپ کو بھیجا ہی اس لیے کہ آپ کا دین سارے ادیان پہ غالب آ جائے۔ مسلمانوں کا یہ دین تھا، دنیا میں آیا تھا غالب ہونے کے لیے، تاکہ ساری دنیا کو امن اور سلامتی کا تحفہ دے دیں، لیکن مسلمانوں نے اس کی قدر نہیں کی، خود اپنی زندگیوں سے بھی اس کو نکال باہر پھینکا۔ ورنہ تو یہ دین تھا دنیا کے اندر امن اور سلامتی دینے کے لیے، اپنے اور غیروں کو سبھی کو امن اور سلامتی اس دین کے ذریعے مل سکا۔ جب مسلمانوں کے ہاں دین دنیا میں غالب تھا تو کافر بھی امن اور سلامتی کے ساتھ رہ رہے تھے۔ جو سلیم الفطرت تھے وہ اسلام لے کے آئے تھے، جو غیر مسلم رہے وہ اقلیت میں رہے، اور مسلمان ان کی جان و مال کی حفاظت کرتے تھے۔ فرمایا اللہ کا دین دنیا میں غالب ہونے کے لیے آیا، اور اس کے لیے اللہ رب العزت نے حضور کی صحبت کے لیے جن لوگوں کو پسند کیا انہیں کہتے ہیں صحابہ رضوان اللہ علیہم میں۔ ان کی نشانی کیا ہے؟ سبحان اللہ، ان کے چہروں پہ نیکیوں کا نور نظر آتا ہے، اور ان کی شان یہ کہ وہ کفار کے مقابلے میں سخت ہیں، آپس میں بہت نرم ہیں۔ منافق جو ہوتا ہے کافروں کے حق میں نرم ہوتا ہے، مسلمانوں کے حق میں سخت ہوتا ہے، اور سچا مومن جو ہوتا ہے کافروں کے مقابلے میں سخت ہوتا ہے، مسلمانوں کے لیے وہ نرم ہوتا ہے، سلجھو ہوتا ہے، درگزر کرنے والا ہوتا ہے۔ منافق ہوتا ہے کافروں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتا ہے۔ آج دیکھ لو دنیا کے اندر کیسے مسلمان نام نہاد کے ہیں، کافروں کے حاملے بھیگی بلی بن جاتے ہیں، مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے کفار کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔
تو کفار مسلمانوں کی شان یہ تھی کہ وہ مسلمان آپس میں نرم ہو، درگزر کا معاملہ، صلح کا معاملہ، معافی کا معاملہ، ایثار کا معاملہ، ہمدردی کا معاملہ مسلمان آپس میں کرتے تھے۔ کفر کے مقابلے میں مسلمان بڑے سخت ہو، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ سچے مسلمانوں کی نشانی ہے۔ منافق کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ کافروں کا ساتھ ہوتا ہے، مسلمانوں کے خلاف بڑا سخت، کافروں کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں۔ وہ مسلمان اپنی ایمان کا خیر مدائیں جو کافروں کی ہر وقت زبان پہ تعریفیں کرتے رہتے، وہ مسلمان اپنی ایمان کی خیر منائیں جو ان کو کافروں کے طور طریقے بڑے اچھے لگتے ہیں اور ان کے ہر وقت ان کی زبانوں پہ ان کی تعریف ہوتی ہے۔ ارے میاں کافر تو اللہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، کفر کر کے، شرک کر کے، اس کی ساری اچھائیاں زیرو اس کفر اور شرک کے ساتھ، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ اللہ تعالی ہماری نسلوں کو، اولادوں کو کفر اور الحاد سے محفوظ فرمائے۔ پھر اللہ رب العزت نے سورہ حجرات کا تذکرہ ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کا تذکرہ۔ ایمان لے آؤ، ایمان والو اپنی نبی کے ادب کا خیال رکھو، آگے نہ چلو، آپ کی آواز سے آواز بلند نہ کرو، اور یہ آداب مسلمانوں کی معاشرت کے اندر بھی، اپنے بڑوں سے آگے نہ چلو، اپنے بڑوں سے آواز بلند نہ کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص طور پہ آداب ذکر فرمائے، یہاں تک کہ کوئی آدمی روضہ رسول پر بھی جائے تو وہاں بھی آہستہ آواز سے ہو، ورنہ سارے اعمال خبط ہو جائیں گے، ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی۔ ایمان والوں کو تلقین فرمائی کہ سنی سنائی باتیں آگے نہ پھیلاؤ، افواہیں یہ پروپیگنڈے بس اوقات بہت بڑے نقصانات کا پیش خیمہ بن جاتی۔ ایمان والوں سے کہا اللہ نے تمہیں ایسا ایمان دیا ہے جو تمہارے اندر رچ بس گیا ہے، اور اس ایمان کی نتیجہ یہ ہے کہ تمہیں گناہوں کی زندگی سے گھن آنے لگی۔ روئے زمین پر ایسے سچے مسلمان گزرے ہیں جن کے اندر ایمان ایسا تھا کہ انہیں کفر کی زندگی، گناہوں کی زندگی سے نفرت ہو گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ اس ایمان کا کچھ حصہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ ہاں، زمین میں ایسے مسلمان گزرے ہیں، قرآن نے سچ بتایا ہے، قرآن سچی بات کرتا ہے۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، ایسا ایمان تھا کہ ان کے اندر رچ بس گیا تھا اور گناہوں سے انہیں ایسے گھن آنے لگتی تھی جیسے پخانے سے گھن آتی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو ایسی دعا کی تلقین کی کہ دعا کیا کرو، اللہم حبب الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرر الینا الکفر والفسوق والعصیان، اللہ ہمیں بھی ایمان کی ایسی دولت دے دے جو دنیا کے سب دولتوں سے زیادہ قیمتی میرے دل میں اس کی قیمت بڑھ جائے اور اس کی محبت سب سے زیادہ ہو جائے، اور ایسا میرے اندر رچ بس جائے کہ گناہوں کی زندگی سے مجھے گھن آنے لگ جائے۔ اللہ ایسا ایمان دے دے۔ ان کا تذکرہ فرمایا مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں دستے گریبان ہو جائیں تو ان کے اندر صلح کراؤ، جو زیادتی کرے اس کے مقابلے میں سب اکٹھے ہو جاؤ۔ پھر ایمان والوں کو تلقین فرمائی، ساری دنیا کا مسلمان، کالا گورا نیلا پیلا، مشرق مغرب شمال جنوب، اس کے اندر اللہ رب اس ایمان کی وجہ سے ان کے اندر ایک برادری ہے، ایک برادری، اور وہ برادری ہے اسلامی اخوت کی برادری۔ یہ رشتہ اللہ نے اللہ کے نبی کے واسطے سے اس امت کو ملا ہے کہ پوری امت اسلامی ایک برادری کے نام ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے ملت اسلامیہ ایک برادری ایسی ہے بلکہ ایک جسم کی مانند ہے، اور ایسا ایک جسم ہے کہ اگر سر میں درد ہو تو آدمی کو پورا جسم درد محسوس کرتا ہے، انگلی میں درد ہو تو پورا جسم رات کو بیدار رہتا ہے۔ ایسی دنیا کے کسی خطے میں مسلمان تکلیف میں ہو تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمان اس درد کو، تکلیف کو محسوس کرے۔ ہاں، جسم کے کسی حصے پہ فالج گر جائے، تو جسم کے دوسرے حصے کا وہ درد محسوس نہیں کرتا۔ جب مسلمانوں کے ایمان پر شہوت کا اور سود کا اور حرام کا اور بے حیائی اور فحاشی کا فالج گر جائے تو پھر یہ اپنے مسلمانوں کا درد محسوس نہیں کرتا، پھر یہ اپنے مسلمانوں کا درد اور تکلیف محسوس نہیں کرتے۔ تو اللہ نے اہل ایمان کو تلقین فرمائی، انما المؤمنون اخوہ، تم سارے کے سارے دنیا میں ایمان کے رشتے کی وجہ سے بھائی بھائی ہو۔ لیکن آج اس بھائی رشتے کا کیا حال ہے؟ اس لیے رشتہ کمزور ہو گیا کہ ایمان کمزور ہو گیا، یہ رشتہ اس لیے ختم ہو گیا کہ ایمان ہی ختم ہو گیا۔ یہ رشتہ وہیں ختم ہوگا جہاں سے ایمان چلا جائے گا، اس رشتے میں کمزوری وہیں آئے گی جہاں ایمان کمزور ہو جائے گا۔ جب مسلمانوں میں یہ ایمان مضبوط تھا تو یہ اسلامی برادری کا رشتہ بھی بہت مضبوط تھا۔ یہ سلیمان فارس سے ہیں، صہیب روم سے ہیں، بلال حبشہ سے ہیں، مدینہ کے گلیوں میں یوں لگتا ہے جیسے سب ایک ماں باپ کی اولاد۔ فرمایا اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اخوت کا خیال رکھو، اللہ کی تم پہ رحمت ہوگی۔ پھر معاشرے میں جس سے نفرتیں پیدا ہوتی ہیں اور آپس میں اختلاف پیدا ہوتا ہے، ان برائیوں سے مسلمانوں کو بچنے کی تلقین فرمائی۔ ان میں پہلی چیز ہے آپس میں ایک دوسرے کا مذاق مت اڑاؤ، ایک دوسرے پہ استہزاء مت کرو،
کسی کو برے نام سے مت پکارو، کسی کی ٹوہ میں اور کسی خلوت کی چیزوں کو مت تلاش کرو، کسی کے بارے میں بدگمانی مت کرو، کسی کی پیٹھ پیچھے غیبت مت کرو۔ یہ ساری وہ برائیاں ہیں جب معاشرے میں آتی ہیں تو نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، دل ٹوٹتے ہیں اور گھر خراب ہوتے ہیں، خاندان بکھرتے ہیں، سوسائٹیاں نفرتوں کا شکار ہو جاتی، ایک دوسرے کا مذاق اڑانا اور ایک دوسرے کو برے لقب سے، برے ناموں سے پکارنا اور اس کی خلوت اور تنہائیوں کے درپے ہونا اور اس کے بارے میں بدگمانی کرنا اور غیبت کرنا، یہ ساری وہ برائیاں ہیں جس سے معاشرہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ اے ساری کی دنیا کے لوگوں، اللہ نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے، تم میں پرہیزگار، متقی، پرہیزگار وہی سب سے اعلیٰ مرتبہ والا ہے۔ عجم عرب، عرب عجب، قوم، زبان، رنگ، نسل کی وجہ سے کسی کو کسی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں مرتبہ اور مقام تقوی اور پرہیزگاری کی وجہ سے۔ ماں زبان سے اسلام لانے سے مسلمان نہیں ہوا کرتا جب تک کہ ایمان دل میں رچ بس نہ جائے، ورنہ صرف سرکاری کاغذوں میں مردم شماری میں مسلمان ہوگا اور اس کے اندر ایمان کی روح اس پہ موت طاری ہو چکی ہو، اس پر ایمان کی روح پر موت طاری ہو چکی ہو۔ اصل ہے ایمان کی زندگی، اور ایمان سچا کون ہوتا ہے؟ فرمایا اپنا جان مال سب کچھ اللہ کی خاطر قربان کے لیے ہم وقت تیار رہتا ہے، یہ ہے سچے ایمان والے۔ تم اگر اسلام لے آؤ تو اللہ پر احسان مت جتلانا، اللہ کا کرم ہے کہ تمہیں یہ بڑی دولت دے دی ہے، بڑی دولت دی ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ پھر سورہ کاف کا تذکرہ ہے، قرآن کی قسم کھائی گئی، قرآن کی عظمت کا تذکرہ، اور بتایا کہ کفار کے تعجب کرتے تھے کہ ہم میں سے ایک آدمی ہمیں ڈراتا ہے، ہم میں سے آنے والا شخص ایک ایسا رسول ہو سکتا ہے، مرنے کے بعد زندگی کیسی ہوگی، بوسیدہ ہو جائیں گے، ہڈیاں ہو جائیں گی، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، زندگی کیسے ہوگی؟ فرمایا دیکھتے نہیں آسمان کو، زمین کو، اللہ کا یہ نظام نہیں دیکھتے کیسے بنجر زمین کو آسمان سے بارش سے اللہ زندگی دیتا ہے؟ کذالک الخروج، تم بھی ایسی زندہ ہو۔ اللہ رب العزت سب کچھ دیکھتے ہیں، تمہارے دائیں بائیں فرشتے بیٹھے ہیں، وہ سب کچھ لکھ رہے ہوتے ہیں، تمہاری کوئی بات ایسی نہیں جو ریکارڈ اور محفوظ نہ ہو۔ کل قیامت میں یہ سب چیز تمہارے سامنے آ جائیں گی، جب آنکھیں کھلیں گی تو پتہ چلے گا میاں تم اس کو بھول بیٹھے تھے۔ پھر جہنمیوں کا تذکرہ ہے، آپس میں دوست ایک دوسرے کو جو گمراہی کا باعث بنیں گے، جہنم میں آپس میں تلخی ہوگی ان کے آپس میں۔ فرمایا جھگڑو نہیں، اب یہی تمہارا ٹھکانہ ہے۔ پھر فرمایا جہنم بھرے گی نہیں، بلکہ وہ کہے گی اور چاہیے مجھے، اور بھی غذا چاہیے۔ پھر جنت کا تذکرہ ہے، متقی پرہیزگاروں کے قریب جنت کر دی جائے گی، اور اللہ رب العزت اعمال کا بڑھیا بدلہ دیں گے، لیکن اللہ کے ہاں انعامات کا سلسلہ اعمال سے بڑھ کر ہوگا۔ زمین و آسمان کو اللہ نے 7 دن میں بنایا، اللہ پہ کوئی تھکاوٹ طاری نہیں ہوئی، وہ تو بڑی قدرت والی ذات ہے۔ پھر سورہ زاریات کا تذکرہ ہے، کئی ساری قسمیں کھائیں اور قسمیں کھانے کے بعد فرمایا قیامت کا دن ضرور آنے والا، اس میں نیک لوگ، متقی لوگ جنت کے باغات میں ہوں گے۔ جنتیوں کی صفات کیا ہیں؟ جنتیوں کی صفات کیا ہیں؟ وہ اللہ کی قدرت پہ یقین رکھتے ہیں، وہ رات کو تہجد پڑھتے ہیں اور سحری کے وقت اللہ سے معافیاں مانگتے ہیں، یہ جنتیوں کی نشانیاں ہیں۔ ارے میرے عزیزوں، پتہ نہیں پورے سال تو ہمیں تہجد ملے نہ ملے، رمضان کی برکت سے، سحری کی برکت سے تہجد کا موقع مل جاتا ہے۔ اگر اس وقت دل سے سچی استغفار کر لیا کریں تو جنت کی علامت ہمارے اندر بھی آ جائے گی، اور اللہ کی رحمت سے امید ہے پھر اللہ رب العزت ہمیں جنتوں میں شامل بھی فرما دے گی۔ جنتیوں کی نشانی کہ وہ اپنے مالوں میں مخلوق کا حق بھی ادا کرتے ہیں، جو مخلوق کا حصہ ہے اس کے اندر کوتاہی نہیں کرتے، بخل نہیں کرتے۔ قدرت کے نظام پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں، اللہ کی ذات پہ اور یقین بڑھتا ہے۔ پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہے، فرشتے انسانی شکل میں آئے اور آپ ان کی خدمت اور اکرام کے لیے ان کے سامنے کھانا پیش کر دیا۔ کھانے سے انہوں نے انکار کیا تو آپ ڈر گئے کہ شاید کوئی اجنبی آدمی نقصان پہنچانے کے لیے گھر تو نہیں آئے۔ فوراً فرشتے بولے نہ ہم آپ کو بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں۔ بیوی پردے میں بات سن رہی تھی، تو جب یہ بات سنی کہ بیٹا ہوگا تو فسقت وجہہا وقالت عجوز عقیم، کہنے لگی میں بوڑھی ہو گئی، یوں ہاتھ زور ماتھے پہ مارا، بوڑھی عورت کا بچہ کیسے ہوگا؟ تو فرمایا قال کذالک قال ربک، تمہارے رب نے کہا ہے ایسا ہی ہوگا، یہ بھی بوڑھے ہوں گے، آپ بھی بوڑھے ہوں گے، اللہ تمہیں بیٹا دے دے گا۔ اور بڑی غالب ذات ہے، حکمت والی ذات ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک ونتوب الیک۔ بھائی آج شب قدر بھی ہو سکتی ہے، 25ویں کی رات ہے، اور سبحان اللہ شب جمعہ بھی ہے، جمعرات کی رات، اس کی اپنی رمضان، پھر آخری عشرہ، پھر 25ویں کی رات، پھر رات بڑی فضیلت کی رات ہے۔ سارے مجمع سے گزارش ہے کہ
اپنے اپنے تقاضوں سے فارغ ہو کے پھر اپنے آپ کو عبادت میں مشغول رکھیں اور اپنے اس وقت کو بہت قیمتی بنائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ رات کی بات انشاءاللہ 12:30 سے 1 کے درمیان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ۔ آج ہماری تلاوت کا آغاز 27ویں پارے سے۔ قال فما خطبکم ایھا المرسلون۔ اللہ کے فرشتے آئے اور قوم لوط کے لیے عذاب اور عذاب کی شکل لے کے آئے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا بھی دے رہے ہیں اور آپ کی بھتیجے کی قوم کی ہلاکت کا بھی فیصلہ ہوا ہے۔ اس نے بڑا ہی اس قوم نے حد سے تجاوز کیا ہے۔ ایسا عذاب آیا کہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے وہ عذاب ایک نشانی بن گئی۔ پھر قوم عاد کا تذکرہ ہے، قوم سمود کا تذکرہ ہے، قوم نوح کا تذکرہ ہے۔ قوم عاد بڑی طاقتور قوم تھی، لیکن اللہ کی پکڑائی تو ریزہ ریزہ ہو گئی۔ قوم سمود بھی پہاڑوں میں گھر بنایا کرتی تھی، اللہ کی پکڑ آئی، چیخ آئی، کلیجے پھٹ گئے۔ قوم نوح کا بھی یہی حال ہوا، اللہ کی پکڑ آئی۔ اللہ کی قدرت بہت ہے، زمین و آسمان کا سارا نظام اس نے بنایا۔ لوگو اللہ کی طرف دوڑو۔ اللہ کے نبی فرمانے لگے میں تمہیں اللہ سے ڈرانے والا ہوں۔ انسان کو اللہ نے پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ اللہ کی معرفت حاصل کرے، اللہ کی بندگی اختیار کرے۔ رزاق اللہ، رزق اللہ دیتا ہے۔ آج زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ معاش ہے۔ بندگی ختم ہو گئی، بندگی ختم ہو گئی۔ اس انسان نے اپنا کام چھوڑ دیا تو اللہ رب العزت نے اپنا نظام بدل دیا۔ انسان اور جن کی پیدائش کا مقصد اللہ کی بندگی ہے، اللہ کی معرفت ہے۔ جس کی زندگی میں بندگی نہیں وہ سراسر شرمندگی ہے۔ جس انسان کی زندگی میں اللہ کی بندگی نہیں اس کی زندگی سراسر شرمندگی اور رسوائی ہے۔ وہ تو بندہ اور انسان کہلانے کے لائق بھی نہیں ہے۔ انسانیت اللہ کی بندگی کے ساتھ ہے، ورنہ تو وہ بیل ہے، بیل جانور ہے، جانور جیسے وہ کھاتا ہے، اپنی شہوت پوری کرتا ہے، ضرورت پوری کرتا ہے، مر جاتا۔ فرمایا انسانیت کی تخلیق کا مقصد اللہ نے اپنی بندگی، اپنی معرفت رکھی ہے۔ لیکن اب تو جو جتنا زیادہ کھاتا ہے، جتنا زیادہ کماتا ہے، وہی بڑا سمجھدار کہلایا جاتا ہے، بڑا ہوشیار، بڑا سمجھدار، بڑا خوش نصیب۔ فرمایا رزاق اللہ ہے، رزاق اللہ ہے۔ اور ایسا جملہ قرآن نے کہا، طاقتور جملہ، ان اللہ ہوا الرزاق القوہ المتین۔ سبحان اللہ، اتنی تاکید ہے کہ رزاق اللہ۔ اللہ بھی جانتے ہیں ایک وقت آئے گا ان نادان انسانوں کا سب سے بڑا مسئلہ معاش بن جائے گا، اور اس معاش کی خاطر ان کا ایمان بھی خطرے میں ہوگا، ان کی بیٹیوں اور بہنوں کا اور ان کے نوجوانوں کا شرم و حیا بھی خطرے میں ہوگا۔ معاش کمانا ہے میاں، چاہے جیسے بھی ملے، اس کی مذمت فرمائی ہے۔ پھر سورہ طور کا تذکرہ ہے، کئی سارے قسمیں کھائیں اور بتایا کہ اللہ کا عذاب واقع ہوگا۔ حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مغرب کی نماز میں مدینہ پہنچا، میں مسلمان نہیں ہوا تھا۔ میں بدر کے موقع پہ جو ہمارے مشرکین کے لوگ گرفتار ہوئے تو اس سلسلے میں مدینہ آیا۔ اللہ کے نبی مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے اور یہ آیتیں پڑھ رہے تھے۔ مجھے ایسا لگا جیسا میرا دل سینے سے نکلنے کو ہے۔ ان آیتوں کا ایسا ہیبت تھی، ایسا اثر تھا کہ اللہ کا عذاب آنے والا۔ پھر اللہ رب العزت نے جنتیوں کا تذکرہ فرمایا جو پرہیزگار اور متقی اور دنیا میں اللہ سے ڈرتے رہتے تھے، آج جنت میں مزے کر رہے ہیں۔ ان سے پوچھا جائے گا یہ جنت ملی کیسے؟ کہا فرمایا ہمیں اس چیز کا ہمیشہ اندیشہ رہا اور اس چیز کا ہمیشہ خوف رہا کہیں اللہ کی ناراضگی نہ ہو۔ اللہ کا خوف اور ڈر، اللہ کے ڈر کی وجہ سے اللہ نے ہمیں اصلاح دیا ہے، ہمیں کامیابی عطا فرمائی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مجنون نہیں ہیں، ساحر نہیں ہیں، آپ کا بنایا کلام نہیں ہے۔ اگر ایسا ہے تو کوئی دلیل لے کے آؤ۔ کیسے نادان ہیں، اپنے لیے بیٹے تجویز کرتے ہیں، اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کرتی۔ سورہ نجم کا تذکرہ ہے، سورہ نجم میں معراج کا تذکرہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرایا گیا اور اللہ کے نبی نے وہاں اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھی، جنت دیکھی، جہنم دیکھی۔
سدرۃ المنتہا تک پہنچے، بیت المعمور دیکھا جہاں بیت اللہ طواف کرتے ہیں، بیت جہاں فرشتے طواف کرتے ہیں، اوپر بیت اللہ کے بالکل اوپر فرشتوں کا قبلہ ہے، وہ طواف کرتے ہیں، اور اتنی بڑی تعداد فرشتوں کی جس کی ایک بار باری آگے قیامت تک دوبارہ اس کی باری نہیں آئے گی۔ یہ سب چیزیں اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے دکھائی ہی، اس کا تذکرہ فرمایا۔ فرمایا زندگی اور موت کا اختیار اللہ کے پاس ہے، وہی زندہ کرتا ہے، اسی کے ہاتھ میں موت ہے، وہی ہنساتا ہے، وہی رلاتا ہے، زندگی اور موت اسی کے اختیار میں۔ اللہ کا کلام اللہ کی ہدایت کا زمان ہے، اس کے سوا کون سی کتاب آئے گی کہ تم ایمان لاؤ گے؟ پھر سورہ قمر کے ابتدا میں اللہ کے نبی کو غیر معمولی معجزہ ملا۔ کفار کہا کرتے تھے اللہ کے نبی ہے تو آپ اس چاند کو 2 ٹکڑے کر دیں۔ اللہ کی شان، اللہ نے آپ کو یہ معجزہ دیا، آپ نے یہ انگلی کا اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ ضدی ہوا کرتا ہے، کہنے لگے اس کا جادو پہلے زمین پہ چلتا تھا، اب تو آسمان پہ بھی چلنے لگا ہے، ایمان نہیں لے گیا۔ پھر اللہ رب العزت نے عبرت کے لیے انہیں قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط کا تذکرہ سنایا، تذکرے کیے ان کے قوموں کا حشر انجام کیا ہوا، اس لیے کہ انہوں نے اپنے پیغمبروں کی تعلیمات کا انکار کیا، روگردانی کی۔ قرآن آسان ہے، قرآن آسان ہے، اس کو یاد کرنا بھی آسان ہے، معصوم سا بچہ بھی یاد کر لیتا ہے، بوڑھا آدمی بھی یاد کر لیتا ہے۔ قرآن آسان ہے، اس کے سارے احکامات فطرت کے مطابق ہیں، اس پہ عمل کرنا بھی آسان۔ قرآن آسان ہے، یہ نصیحت کی چیز ہے، اس کے اندر نصیحتیں ہیں، اس لیے قرآن آسان ہے۔ ہاں البتہ کوئی یہ غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے، قرآن آسان کا مطلب ہے کہ قرآن سے وہ خود ہی مسائل سمجھنے لگ جائے اور مجتہد بن بیٹھے کہ میں تو قرآن سے یوں سمجھو۔ اس کے لیے علوم چاہیے، اس کے لیے اللہ نے قرآن ہی کے اندر کہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل علم سے پوچھا کرو، فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا، باخبر لوگوں سے پوچھا کرو۔ ہاں قرآن یاد کرنے کے لحاظ سے آسان ہے، اس کے احکامات آسان ہیں، فطرت کے مطابق ہیں، اس کے اندر نصیحت ہے، نصیحت آسان ہے، اس کے اندر جو احکامات ہیں ان احکامات کا تعلق اس کے لیے علوم چاہیے ہے، اور علوم میں مہارت چاہیے ہے، پھر اس کا حق بنتا ہے کہ وہ قرآن سے مسائل کا استنباط کرے۔ اسی کا تذکرہ فرمایا، پھر سورہ رحمان کا تذکرہ ہے، رحمان علم القرآن، اس کی رحمت ہے کہ تمہیں قرآن سکھایا اور قوت گویائی نصیب فرما دی، اس کی قدرت ہے زمین پر کیسے کیسے نعمتیں تمہارے لیے مہیا کی ہیں، تم اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ایک نہیں، 2 مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ اللہ نے یہ جملہ کہا ہے، تم اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ کے لیے ذخیرہ الفاظ کے خزانے کی کمی نہیں، بہت بڑا خزانہ ہے اللہ کے پاس ذخیرہ الفاظ کا۔ ایک لفظ قرآن میں آتا دوبارہ نہ آتا، لیکن ایک ہی لفظ بار بار آیا۔ قرآن نصیحت کی کتاب ہے، ہدایت کی کتاب ہے، واعظ کی کتاب ہے، تاکہ دلوں میں بات اتر جائے۔ ہدایت کی کتاب ہے، نصیحت کی چیز۔ تو اللہ رب العزت نے دنیا میں اللہ کی اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا، پھر اللہ رب العزت نے جہنم کا تذکرہ فرمایا کہ کس طریقے سے اللہ کے نافرمانی کرنے والے جہنم میں ہوں گے، ہاں جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کے لیے جنت کی صورت میں کامیابی کے نقشے بنا رکھے ہیں، وہاں طرح طرح کی نعمتیں ہیں، اور وہ نعمتیں غیر معمولی ہیں۔ سبحان اللہ، آدمی کی پسندیدہ چیز کیا ہوتی ہے؟ باغات اچھی ہوں، نہریں اچھی ہوں، زندگی کے رفیقہ حیات بھی اچھی ہو، اللہ نے انہی نعمتوں کا تذکرہ کیا۔ ویسے تو اتنی نعمتیں ہیں کہ حد بیان سے باہر ہے، لیکن خاص طور پہ انسان نہروں کو پسند کرتا ہے، سبزے کو پسند کرتا ہے، باغات کو پسند کرتا ہے، زندگی کے رفیقہ ساتھی اچھا پسند کرتا ہے، اور میں وہ زندگی کی ساتھی ایسی ہوگی کأنہ الیاقوت، جیسے کہ موتی ہوتے ہیں، موتی۔ 70 جوڑے جنت کی پہنیں گی تب بھی اس کا حسن اندر سے جھلک رہا ہوگا، کسی انسان اور جن نے اسے چھوا تک نہیں ہوگا۔ یہ سارا حسن اللہ رب العزت نے وہاں رکھا ہے، زندگی تو ہے ہی وہ، اور نہریں ہوں گے، باغات ہوں گے، ساری نعمتیں ہیں، مسیریوں پہ بیٹھے ہوں گے، لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، طرح طرح کی بانعامات، یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں، تم اللہ کی کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ پھر سورہ واقعہ ہے، واقعہ قیامت آنے والی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو روزانہ اس قرآن کی تلاوت کرے گا اس کے گھر میں فاقہ کبھی نہیں آئے گا۔
اللہ نے کچھ اعمال کی تاثیر رکھی ہوتی ہے کہ یہ کرو گے تو اس کا اثر یہ ہوگا، یہ عمل کرو گے تو اس کا اثر یہ ہوگا۔ سورہ واقعہ کی تلاوت کا اثر ہے کہ اس گھر میں فاقہ نہیں آئے گا۔ پھر اللہ رب العزت نے تین قسم کے لوگوں کا تذکرہ فرمایا۔ ایک وہ جو اصحاب الیمین، دائیں ہاتھ پہ نامہ اعمال ملے گا، کامیاب ہو جائیں گے۔ دوسرا وہ اصحاب الشمال، بائیں ہاتھ میں نامہ ملے گا، ناکام ہو جائیں گے۔ اور تیسرا وہ جو نیکیوں میں سبقت لینے والے ہوتے ہیں، جو اللہ کے خاص بندے ہوں۔ پھر اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ، چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھوں میں گلاس لیے مشروبات پلا رہے ہوں گے، تر و تازہ گوشت ہوگا، اور طرح طرح کی وہاں نعمتیں ہوں گی، مسیریوں پہ بیٹھے ہوں گے، حسن و جمال کا وہاں مناظر ہوں گے۔ اور اصحاب الشمال آگ میں ہوں گے، دھیکتی آگ ہوگی۔ یہ کہا کرتے تھے ہم ہڈیاں بوسیدہ ہو کر زندہ کیسے ہوں گے؟ فرمایا اللہ کی قدرت نہیں دیکھتے کہ کس طریقے سے ایک نطفے سے انسانیت کی تخلیق فرماتے ہیں، اور کس طریقے سے زمین کی بنجر سے اللہ رب العزت پیداوار فرماتے ہیں، کیسے اللہ رب العزت زمین سے پانی نکالتے ہیں۔ اگر اللہ میاں زمین کا پانی کڑوا کر دیں، کون میٹھا کر سکتے؟ لکڑی کے اندر اللہ رب العزت آگ کی تاثیر پیدا کر دیتے، اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ کے کلام کی عظمت کا تذکرہ ہے۔ فرمایا اللہ کے قرآن کو ادب سے، عظمت کے ساتھ ہاتھوں میں لیا کرو، پاکیزہ ہو کر۔ پھر سورہ حدید کا تذکرہ ہے، اللہ کی بڑائی ہے، زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا اکیلا اللہ ہے۔ علم بھی اس کا کامل ہے، قدرت بھی اس کی کامل ہے، پیدا بھی اس نے کیا ہے، سارا علم بھی وہی رکھتا ہے، زمین پہ کیا جا رہا ہے، آسمان پہ کیا جا رہا ہے، اس کے علم میں سب کچھ ہے۔ پھر فتح مکہ سے پہلے جو لوگ ایمان لے کے آ گئے ان کا مرتبہ زیادہ ہے، اس لیے کہ وہ دور مسلمانوں کے لیے قربانی کا تھا۔ اس زمانے کا خرچ کرنے والا، اللہ کے راستے میں قربانی کرنے والا، اس کا مقام بڑھیا ہے۔ لیکن ساتھ فرمایا سارے کے سارے صحابہ اللہ کے ہاں کامیاب ہے، سارے کے سارے صحابہ رضوان اللہ اجمعین کامیاب۔ صحابہ کا تعارف تاریخ سے نہ لیا کرو، صحابہ کا تعارف قرآن کراتا ہے۔ تاریخ سے لوگے تو بدگمانی ہوگی، گمراہ ہو جاؤ گے۔ قرآن صحابہ کی عظمت کا، اس کے احترام کا اور اس کی شان کا تذکرہ کرتا ہے۔ ہاں، تاریخ کو قرآن کے تابع بناؤ، نہ کہ تاریخ کو اصل سمجھو، ورنہ تو صحابہ کے بارے میں گستاخی کر بیٹھو گے، بے ادبی کر بیٹھو گے، اور بس اوقات ایمان بھی سلب ہو جائے گا۔ سارے کے سارے صحابہ جنتی ہیں اور اللہ کے پیارے اور لاڈلے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے ان منافقین کا تذکرہ فرمایا جو دنیا میں نفاق کی وجہ سے ایمان کی دولت سے محروم تھے۔ جب ایمان والوں کو جنت میں جاتا دیکھیں گے، پل صراط سے گزرتے دیکھیں گے، تو وہ کہیں گے ذرا ٹھہرو ٹھہرو، ہمیں بھی تمہاری روشنی سے کچھ روشنی لینی ہے تاکہ ہم بھی ان گھاٹیوں سے آسانی سے گزر جائیں۔ وہ کہیں گے نہیں، یہ روشنی دنیا میں یہ دنیا یہاں نہیں ملتی، روشنی جنت میں ملتی، دنیا سے ملتی ہے۔ یہ تو ایمان کا نور ہے جو دنیا میں ملا کرتا تھا، تم اس سے محروم رہے ہو، آج یہاں بھی محروم رہو گے۔ اللہ بیچ میں پردہ حائل فرما دے گی، وہ جہنم میں جا گریں گے۔ پھر اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو نصیحت فرمائی کہ ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل اللہ کے خوف سے ڈر جائیں۔ حضرت فضیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں، ولیوں کے سرتاج ہیں، اپنے زمانے کے ڈاکو تھے۔ ڈاکہ مارنے کے لیے ایک دیوار پہ پھلانگنے لگے تو اندر ایک بچی قرآن کی تلاوت کر رہی تھی، الم یأنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کہ ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم اللہ کے خوف سے ڈر جاؤ، تمہارے دل مبارک گھڑی تھی۔ حضرت فضیل نے فرمانے لگے اے اللہ وہ وقت آ گیا، اور ایسی توبہ کی کہ ولیوں کے سرتاج بن گئے۔ قرآن کے ایک آیت نے زندگی بدل دی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی قرآن کی سے زندگی بدلنے کی توفیق نصیب۔ صرف ہمارا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے، ان کے یہ خرچ کرنا ضائع نہیں ہوگا، یہ اللہ کو قرض دینا ہے، اللہ کئی گنا واپس فرمائیں۔ پھر انسان کی زندگی کے مختلف مراحل کا تذکرہ ہے، مختلف مراحل۔ ایک دور ہوتا ہے بچپنا، جہاں اس کی ترجیحات کیا ہوتی ہیں؟ کھیل کود، کھلونے، وہی اس کی دنیا ہوتی، نہ کھانے کی فکر نہ پینے کی فکر، بس کھلونے ہونے چاہیے کہ یہی اس کی زندگی ہے، یہ اس کی ترجیح ہے۔ پھر اس سے آگے مرحلہ آتا ہے، بس وہ دور آتا ہے زیب و زینت، اچھا لگوں، زیب و زینت، خوبصورتی آ جائے، اب وہ کھلونے اسے عجیب لگتے ہیں۔ اب زیب و زینت کا دور ہے، کپڑے اچھے، گھڑی اچھی، ہاں ہر چیز اچھی لگے۔ پھر ایک وقت آتا ہے
زیب و زینت اور کھلونے اچھے نہیں لگتے، اب پیسہ کیسے اکٹھا کریں، اسٹیٹس کیسے بنائیں، میری اولاد کیسے نمایاں ہو جائے، میری دولت کیسے بڑھیا ہو جائے۔ یہ انسانی زندگی کے مختلف ادوار آتے ہیں، اس کی ترجیحات بدلتے رہتی ہیں، اور ایک وقت آئے گا، موت آئے گا، سب پہ افسوس کرے گا کہ یہ ساری چیزیں بالکل بیکار تھیں، بچوں کے کھلونے، زیب و زینت، مال و دولت، آج کوئی کام کرنے والی نہیں، کوئی چیز کام نہیں آ رہی۔ فرمایا یہ انسان کی زندگی ہے، ایسی ہے جیسے کاشتکار کھیت میں بیج ڈالتا ہے، پھر اس کے اندر سبزہ ہوتا ہے، پھر اس کے اندر وہ پروان چڑھتا ہے، پھر اس کے اندر دانے پڑتے ہیں، اور پھر وہ زرد پڑ جاتا ہے، پھر کٹائی ہوتی ہے، اور ایک دن آتا ہے اس میدان میں، اس کھیت میں کچھ پتہ ہی نہیں لگتا کس چیز کی کاشت ہوئی ہے۔ انسان بھی پیدا ہوا، جوان ہوا، بوڑھا ہوا، ایک دن ایسا ہوا نام و نشان ہی مٹ گیا۔ اس کی زندگی بھی ایسی۔ لوگوں دوڑو، ایک دوسرے سے مقابلہ کرو اللہ کی مغفرت حاصل کرنے میں، اور اس جنت کی طرف جس کی جنتیں زمین و آسمان کے وسعتوں سے بھی زیادہ ہے، دوڑو اللہ کی طرف۔ ویسے دنیا کے بارے میں فرمایا کنات اختیار کرو، کرات اختیار کرو، لیکن دین کے معاملے میں فرمایا ایک دوسرے سے مقابلہ کرو، مقابلہ، مسابقہ، ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ صحابہ کی زندگیوں میں مسابقہ نیکیوں میں نظر آتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کون اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا، اللہ کے دین کے سربلندی کے لیے، اللہ کے دین کے حفاظت کے لیے کون خرچ کرے گا؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے، حضرت عمر فرمانے لگے آج وہ دور تھا کہ میرے پاس خوشحالی زیادہ تھی حضرت صدیق کے مقابلے میں نے چاہا کہ آج اتنا دوں گا کہ میں آج نیکیوں میں پہلے نمبر پہ آؤں گا۔ اپنے سارا جائیداد اور اپنی ساری دولت کے 2 حصے کیے، پورا آدھا حصہ اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کر دیے۔ اتنے میں حضرت صدیق آئے، وہ اپنے گھر کا سب کچھ ہی لے کے آ گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر تم کتنا لائے؟ کہا یا رسول اللہ آدھا لے کے آیا ہوں۔ صدیق تم کتنا لے کے آئے ہو؟ کہا سب کچھ لے کے آیا ہوں، گھر میں اللہ کا نام چھوڑا ہے۔ حضرت عمر فرمان لگے یہ آدمی ایسا، اس سے کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا، اس سے نیکیوں میں کبھی آگے نہیں بڑھ۔ وہ نیکیوں کے مقابلہ کرتے تھے، ہم دنیا میں مقابلے کر رہے ہوتے۔ نیکیوں کے مقابلہ کرنے میں آپس میں محبت رہتی ہے، اور دنیا کے مقابلے کرنے میں آپس میں حسد، کینہ، بغض پیدا ہوتا ہے۔ دنیا دین کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے میں محبتیں پروان چڑھتی ہیں، اور دنیا میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے سے حسد، کینہ، بغض پیدا ہوتا ہے۔ وہاں نیکیوں میں مقابلہ ہوا کرتا تھا، اللہ کے حکم کا اہتمام، اللہ کے حکم کی تعمیل ہوتی تھی۔ سابقو، دوڑو، ایک دوسرے سے آگے بڑھو، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ جو بھی مصیبت آئی ہے تمہارے لیے پہلے لکھی جا چکی ہے، اس لیے حالات کی وجہ سے مسلمان مایوس نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اور اللہ کوئی نعمت دے دے تو اتراتا نہیں ہے، تکبر نہیں کرتا، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ پھر مختلف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہے، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مسلمانوں کے ہاں رہبانیت نہیں ہے کہ جنگل میں چلے جائیں، پہاڑوں میں بیٹھ جائیں۔ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ دنیا سے ہٹ کٹ کے بس جب تک عبادت نہیں کرو گے اللہ نہیں ملے گا۔ اسلام میں تو یہ کہ اپنے بچوں میں رہ کر، بیوی میں رہ کر، بازاروں میں رہ کر، کارخانوں میں رہ کر بھی تم اللہ کو پا سکتے ہو، اللہ کے ولی بن سکتے ہو، بس یہ سارے کام اللہ کو راضی کرنے کے ساتھ کر لو، اسلام میں رہبانیت ہوئی۔ پھر فرمایا وہ جو اہل کتاب ہیں، اہل کتاب ہیں جو پہلی کتابوں پر ایمان لا چکے ہیں، اگر اسلام لے آئے اور قرآن پر ایمان لے آئے، آخری رسول پر ایمان لے آئیں، تو انہیں دوہرا اجر ملے گا، انہیں دوہرا اجر ملے گا۔ اسی کا تذکرہ فرمایا یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کے فضل کو کوئی نہیں روک سکتا، یہ اللہ کا فضل جس کو چاہے مل جاتا۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک و نتوب الیک۔